بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں مسواک کی فضیلت اور فوائد سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو سامعین کرام، مسواک کرنا سنت ہے، اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے اور خدا تعالی کی رضامندی کا باعث ہے۔ احادیث یعنی حدیثوں میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی خوشی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی بہت تاکید فرماتے اور اہمیت ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ مسواک کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت واجبی طور پہ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہیں، ان میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے۔ ایک دوسری روایت میں 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں شمار کی گئی ہے: عطر لگانا، حیا کرنا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے، چاہے دن میں یا رات میں، تو وضو سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ ناظرین، ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت جبرائیل جب بھی آئیں تو انہوں نے مسواک کرنے کی تاکید ضرور فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے مسواک کی اہمیت اور اس کے مرتبہ کے بارے میں خوب بیان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا ثواب میں بڑھی ہوتی ہے۔ زید بن خالد ایک صحابی ہیں، یہ مسواک کی مذکورہ فضیلتوں کی بنا پر ہر وقت مسواک اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نماز میں شریک ہوتے تو ان کی مسواک کانوں پر رکی ہوتی، جس طرح حساب لکھنے والا اپنا قلم کان کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو مسواک کی فضیلت ہے دین کے اعتبار سے، لیکن موجودہ دور میں تو عقلیت پسندی کی ہوا چل پڑی ہے۔ ہم ہر چیز کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جان لیں کہ مسواک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سائنسی اعتبار سے بے شمار فوائد ہے۔ ایک اردو کی کتاب ہے جس کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، جس کے محقق و مصنف حکیم محمد طارق محمود چغتائی ہیں، جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، یعنی گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ڈاکٹروں کی ریسرچ اور تحقیقات کو لکھا ہے جو انہوں نے مسواک کے اوپر کی ہے۔ اسی طرح مسواک کس طرح انسان کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے، اس کے متعلق واقعات اس کتاب میں مندرج ہیں، چند کو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حکیم صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام دلبر منصور ہے، وہ ایک تاجر اور مخلص آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ میں سوئٹزرلینڈ میں تھا تو میری ملاقات ایک نو مسلم سے ہوئی، تو میں نے ان کو تحفہ میں ایک پیلو کی مسواک دی۔ اس نے مسواک لے کر آنکھوں سے لگایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس نے جیب سے ایک رومال نکالا تو اس میں بالکل چھوٹی، تقریباً 2 انچ سے بھی کم ایک مسواک لپٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو مسلمانوں نے مجھے یہ ہدیہ میں دیا تھا، میں اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا رہا، اب یہی ٹکڑا باقی بچا ہوا ہے، تو آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جو ایک نئی مسواک مجھے عطا کی۔ اس کے بعد اس نو مسلم نے اپنا واقعہ بتلایا کہ مجھے تکلیف تھی اور میرے دانت اور مسوڑھے ایسے مرض میں مبتلا تھے کہ اس کا علاج وہاں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس کم تھا۔ میں اسی مسواک کو مسلسل استعمال کرتا رہا اور کچھ عرصہ کے بعد اپنے ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو حیران رہ گیا اور پوچھا کہ آپ نے کون سی دوا استعمال کی ہے جو اتنی جلدی بیماری ختم ہو گئی۔ اس نے بتلایا ڈاکٹر کو کہ کچھ نہیں، بس آپ کی دی ہوئی دوا استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری دوا سے اتنی جلدی صحت یابی نہیں مل سکتی ہے، آپ سوچیں۔ وہ نو مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا، میں نے ذہن پر زور دیا تو فوراً خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسواک استعمال کرتا ہوں۔ پھر میں نے مسواک نکال کر
ڈاکٹر کو دکھایا تو حیران ہو گیا اور مسواک کو لے کر اس نے ایک نئی تحقیق میں اپنے آپ کو ڈالنے کا وعدہ کیا کہ میں مسواک کے متعلق میں ایک نئی تحقیق کروں گا کہ آخر اس چیز میں اتنے فوائد اور اتنے فائدے اس کے اندر کہاں سے آ گئے۔ حکیم صاحب اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب منہ کی بدبو سے پریشان تھے، طرح طرح کے مہنگے منجن اور پیسٹ استعمال کر چکے تھے۔ پریشان ہو کر مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ پیلو کی مسواک استعمال کیجیے اور روزانہ اس کا چبایا ہوا حصہ کاٹ دیجیے۔ اس نے ایسا ہی کیا تو تھوڑے عرصہ کے بعد الحمدللہ اس کو افاقہ مل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکیم S.M. اقبال اپنی کتاب اخبار جہاں میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آیا جس کے دل کی جھلیوں میں پیپ بھری ہوئی تھی اور وہ علاج کرا رہے تھے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ علاج کرانے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار دل کا آپریشن کر کے پیپ نکالی گئی تو چند روز کے لیے عارضی افاقہ تو ہو گیا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ سے پیپ بھر گئی۔ تھک ہار کر میرے پاس آئے تو میں نے جانچا تو معلوم ہوا کہ ان کے مسوڑے خراب ہیں اور ان میں پیپ بھری ہوئی ہے اور وہیں پیپ دل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس بات کو لے کر میں نے دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ لیا تو انہوں نے اس کو مان لیا اور تسلیم کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے مسوڑوں کے علاج کے لیے کچھ دوائیں اور استعمال کے لیے پیلو کی ایک مسواک دی گئی۔ اتنے سنگین مرض سے ان کو بالآخر چھٹکارا مل گیا۔ یہ مسواک کی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ بھی حکیم صاحب نے ایسے بہت سارے واقعات لکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گلا میں گلٹی آ جائے، آواز پست ہونے لگے، منہ کا ذائقہ کم ہو جائے، گلا میں درد اور سوجن ہو، یا خود دانت پیلے پڑ رہے ہوں، یا منہ میں چھالے پڑ گئے ہوں، ان سب کے لیے ایک اکیلا مسواک ہی کافی ہے، اور ان سب پر مستقل ایک اپنا واقعہ لکھا ہے جو ان کا اپنا ذاتی واقعہ ہے۔ بہرحال مسواک کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ مسواک کے 40 فوائد ہیں۔ کم ترین فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف رہتا ہے، اور بلند ترین فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ گرو نانک کے متعلق ہے کہ وہ بھی ہمیشہ اپنے ساتھ مسواک رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے یا تو یہ لکڑی لے لو یا پھر بیماری لے لو، یعنی مسواک کرو گے تو بیماریوں سے معمون رہو گے اور نہیں کرو گے تو بیماریاں تم کو آپ پکڑے گی۔ ناظرین، مسواک سے ذہن دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 چیز سے عقل اور ذہن تیز ہوتا ہے: 1 قرآن کی تلاوت سے، 2 روزہ رکھنے سے، 100 مسواک کرنے سے۔ اس لیے ہم تمام کو اور آج کے دور میں عالم انسانیت کے ہر فرد کو مسواک لازم پکڑ لینا چاہیے۔ اگر مسواک کو اس نیت سے استعمال کیا جائے کہ میں سنت زندہ کرنے اور قرآن کی تلاوت کے واسطے مسواک کر رہا ہوں، تو پھر یہ مسواک کرنا عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت مسواک کو زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔